بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر بھی ایک نظر۔ آج ہے 30 جون اور دن ہے سوموار کا۔ آج مالی سال کا آخری دن ہے اور کل سے نیا مالی سال شروع ہو جائے گا اور نیا بجٹ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا۔ نئے بجٹ کے بعد جو کچھ آپ کو بھگتنا پڑے گا، یہ میرا خیال ہے کہ بیان کرنے سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی پاکستان کے عوام کو۔ یہ کل سے پتہ چلے گا اور ٹھیک اگلے ایک مہینے کے اندر آپ سب کو یہ ہر چیز آشکار ہو جائے گی کہ آپ پر کتنے بھاری بھرکم ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں، کوئی نان فائلر کے نام پہ اور کوئی کسی کے نام پہ، کیونکہ یہ بجٹ IMF نے تیار کیا ہے اور IMF نے اس لیے یہ سخت بجٹ تیار کیا ہے کیونکہ پاکستان کے ذمے جو واجب القرض ہیں، واجب الادا قرض، ان کی واپسی ہے، سود سمیت واپسی ہے، اور ان قرضوں پہ صرف سود ادا کرنا ہے۔ وہ 8,500 ارب روپیہ صرف سود ہے، تو اس لیے وہ سود مجھ سے اور آپ سے وصول کیا جائے گا اور 8,500 ارب روپیہ IMF کا لوٹایا جائے گا۔ یہ صرف سود ہے، اصل رقم وہیں پہ ہے، کیونکہ پچھلے 3 سالوں میں جو قرض ہے مجموعی طور پر وہ 35,000 ارب سے بڑھ کر 90,000 ارب روپیہ ہو گیا ہے۔ اس لیے جناب یہ سب کچھ ہونا ہے، اور پھر اس ٹیکس میں تمام بڑوں بڑوں کو ٹیکسوں کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ تمام آرگنائزیشنز کو، وکلا ایسوسیشنز کو، فوجی فاؤنڈیشنز کو اور بہت سارے ہسپتالوں کو جو کہ منافع بخش ہاسپٹل ہیں، اگر آپ وہاں پہ علاج کروانے جائیں تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ لیکن ان سب کو تمام کے تمام ایسے ادارے ہیں، بے شمار ادارے ہیں، بے شمار کارپوریشنز ہیں جن کو ٹیکس سے استثناء دے دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو اشرافیہ ہے، جو بدماشیہ ہے، ان کو بھی ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی گئی ہے اور تنخواہوں میں سینکڑوں گنا زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو عام آدمی ہے، مڈل کلاس ہے، ان کی تنخواہوں میں صرف 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو کہا گیا تھا کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ کمانے والوں پر 1% ٹیکس ہوگا، وہ بھی جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا۔ شہباز رانا صاحب نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور FBR کے سورسز بھی بتا رہے ہیں۔ تو ابھی بجٹ جب آئے گا، امپلیمنٹ ہوگا، تب اس کے اصل حقائق سامنے آئیں گے۔ تو صورتحال یہ ہے اس وقت جناب، پنجاب سرکار، مریم سرکار، ٹک ٹاکر سرکار جو ہیں، ان کا جو حکومت ہے وہ کافی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو شواہد نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ کرپشن، بے ضابطگی وہ پنجاب میں ہے، اور کوئی محکمہ ایسا نہیں جہاں پہ بے ضابطگی اور کرپشن اور خرد برد نہ ہوئی ہو۔ کوئی آلموسٹ 10 کھرب کا یہ معاملہ ہے، اور اس میں مزید یہ کہ بجائے اس کے کہ اس خرد برد کا پتہ لگایا جائے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے بعد اور اس کی ریکوری کی جائے، بلکہ چھوٹ دی جا رہی ہے، اور آڈٹ سے ہی چھوٹ، استثناء دیا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اس وقت پنجاب میں بدترین حالات ہیں۔ بارشیں ہوئیں تو ہسپتالوں کے اندر تک پانی چلا گیا، اور سڑکوں پہ گرین رنگ کیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ہم موسمیاتی جو ہے ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس کو ہم صحیح کر رہے ہیں، میسج دے رہے ہیں، گرین روڈ بنائے جاتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے وہ صرف رنگ ہے، اور بارش ہوتی ہے اور اس کو پگھل جاتا ہے اور اس کو صاف ہو جاتا ہے۔ اور پھر ارکے گلاب 32 کروڑ کا نام، ارکے گلاب کے نام پہ 32 کروڑ روپے کھا پیا جاتا ہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ پھر اور ایک المیہ ہوا، اور وہ ہے پاک پتن میں 20 بچے صرف اس وجہ سے، نومولود بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے جاں بحق ہو گئے کہ وہاں پہ آکسیجن نہیں تھی اور بجلی نہیں تھی، اور یہ صرف ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس سے کئی اور بھی ایسے واقعات ہیں۔ لیکن
حیرت انگیز بات یہ ہے کہ میڈیا میں یہ خبر نہیں ہے. میڈیا میں یہ خبر ضرور ہے جو خیبر پختونخوا میں 18 افراد جو ہیں 2 خاندانوں کے وہ سیلاب کے پانی میں بہہ گئے، وہ خبر ضرور ہے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے استعفیٰ مانگنے کی بات کی جا رہی ہے، اور لاہور میں پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور اس میں مریم سرکار پریس کانفرنس کر رہی ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اپنے صوبے کا آپ سنبھالیں اور اپنے صوبے میں کیا حالات و واقعات ہیں. کیونکہ ڈاکٹرز احتجاج پہ نکلے، اور ڈاکٹرز نے جب احتجاج کیا تھا تو کہا گیا تھا کہ میں تو ان کو منہ ہی نہیں لگانا چاہتی اور لگاؤں گے بھی نہیں، خود ہی آئے اور خود ہی اٹھ کر چلے گئے. تو جب انہوں نے کہا کہ جناب یہ صورتحال جو ہے وہ اتنی ایسی نہیں ہے، جب انہوں نے کہا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کچھ دیں، اور ادویات فراہم کرنا آپ کا کام ہے، سہولیات دینا آپ کا کام ہے، جب آپ دیں گے تو ہم آگے مریضوں کو بھیجیں گے، اگر آپ ہمیں سپلائی نہیں کریں گے تو ہم کیا کریں گے. تو یہ تو مریم صاحبہ کے حالات و واقعات ہیں، لیکن یہ خبر آپ کو میڈیا میں نظر نہیں آئے گی. اور اس طرح سے بے شمار واقعات ہیں. کسان کو لے لیں، تاجر کو لے لیں، کاروباری لوگ کو لے لیں، تنخواہ داروں کو لے لیں، کسی کو بھی لے لیں، ڈاکٹرز کو لے لیں، ٹیچرز کو لے لیں، ہیلتھ ورکرز کو لے لیں، سب کے سب بس وہاں پہ پھر ایک اور ٹیکس بھی لگایا گیا لاہور میں، اور وہ ہے کوڑا کرکٹ ٹیکس. وہ بھی ایک گاربیج ٹیکس کے نام سے لگایا گیا ہے، اور وہ بھی آپ سے وصول کیا جائے گا. تو یہ تو ہے پنجاب کی حالت. اب مریم صاحبہ کون ہیں؟ مریم صاحبہ کو فارم 47 اور ان سارے ٹولوں کو فارم 47 کس نے دیا؟ وہ آج کل بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ جب یہ رپورٹس آتی ہیں کہ جناب پنجاب میں تو بہت بری حالت ہے تو صاحب پریشان ہو جاتے ہیں. اور اب معاملہ یہ ہے کہ مریم صاحبہ کا چلنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل چودھری نثار علی خان صاحب سے ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے، اور چودھری نثار علی خان صاحب نے مسلم لیگ نواز چھوڑ دی تھی اس بنیاد پہ کہ اب نواز شریف صاحب پیچھے چلے گئے ہیں اور مریم صاحبہ جو ہیں وہ آگے آ گئی ہیں. تو لہٰذا مریم صاحبہ کو انہوں نے بنایا، ایک عہدہ بھی دیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور پارٹی کی قیادت خود سنبھال لی تھی. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر چودھری نثار علی خان صاحب یہ کہہ کر الگ ہو گئے تھے کہ میں مریم نواز کی قیادت میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس طرح کے اور بھی تھے. شہباز شریف شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اسی بنیاد پہ الگ ہوئے تھے اور پارٹی چھوڑ گئے تھے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی تھیں. تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں اس وقت خواجہ آصف اور حنیف عباسی صاحب چودھری نثار علی خان صاحب کے مقابلے میں انہوں نے کافی بیان بازی کی تھی. تو اس کے بعد اب چودھری نثار علی خان صاحب کے پاس شہباز شریف چلے گئے ہیں اور انہیں مسلم لیگ نواز میں شمولیت کی دعوت دی ہے. تو یہ بڑا ایک اور میسیج ہے کہ اب یہ میسیج دیا جا رہا ہے، کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب مریم صاحبہ جو ہے وہ اب پارٹی کے اندر ان کی حیثیت وہ نہیں ہے جو کہ جس کی وجہ سے آپ گئے تھے. اب وہ ایک صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں مسلم لیگ نواز میں دوبارہ. اب دیکھنا ہے کہ مریم صاحبہ اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں اب وہ آ گئے ہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ، اور اب پارٹی کو وہ لے کے چلیں گے اور فیصلے وہ کریں گے، اور مریم صاحبہ کو پیچھے دھکیل دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مستقبل میں جو وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھے جا رہے ہیں شاید وہ بھی پورے نہ ہونے پائیں. اور دوسری وجہ اور بھی ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا اور یہ ساری کی ساری سب سے زیادہ فائدہ اس کو مسلم لیگ نواز کو دیا گیا، اور اس کے جھولی میں 23 سے زیادہ سیٹیں صرف ڈال دی گئی ہیں قومی اسمبلی میں. تو وہ ایک از خود ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس کو بہت ہی سمجھ رہی ہے کہ یہ اس کے خلاف ایک اور اس کو دبانے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے، کیونکہ اگر یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو مل جاتی تو ایسی صورت میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کسی بھی لمحے آپس میں انتخاب الائنس کر سکتے تھے اور حکومت ختم کر سکتے تھے شہباز شریف صاحب کی. اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہ دی جائیں پاکستان تحریک انصاف کو، تاکہ یہ چیپٹر بھی کلوز ہو جائے اور پیپلز پارٹی کی بلیک میلنگ بھی ختم ہو جائے. اب یہ کام کر کے پیپلز پارٹی کا تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے مکو ٹھپ دیا ہے، اور ان کو کہا گیا ہے کہ بس آپ
پرانی تنخواہ پہ کام کریں، اور اگر زیادہ آپ نے شرارتیں کی تو وہ تنخواہ بھی آپ سے واپس لے لی جائے گی، اور پھر آپ کے پاس بلوچستان بھی حکومت ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے، وہ بھی واپس ہو سکتی ہے، اور پھر سندھ میں بھی آپ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ لہذا فی الوقت تو پیپلز پارٹی ہے خاموش، اور البتہ وہ یہ ضرور کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ دے کے ہماری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا گیا ہے، اور لیکن یہ کہنے کی باتیں ہیں، اور جبکہ یہ بجٹ منظور کروانے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا، اور یہ بیان بازی ضرور کرتے ہیں لیکن ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے۔ جہاں حکومت کو خطرہ ہو وہ کام نہیں کرتے، کیونکہ اس جعلی سرکار کے وہ بھی اتنے ہی بینیفیشری ہیں جتنے کہ مسلم لیگ نواز ہیں۔ اور ایک اور خبر آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو راضی کر لیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے کہ جناب وہ شامل ہو رہی ہے کابینہ میں، لیکن اب جو خبر آئی ہے شازیہ مری صاحبہ نے اس کی کر دی ہے تردید کہ جناب ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، جو اس وقت کر رہے ہیں اور مکمل طور پر ان کا کنٹرول ہے، بلکہ بڑے ہی بے دریغ طریقے سے ان کا کنٹرول ہے۔ اب ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ میڈیا بھی جو کہ خاموش تھا، جو کہ طرفدار تھا اس رجیم چینج آپریشن کا، وہ میڈیا پسند بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور وہ مسلسل اب ان کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ جناب اٹھیں، اب نہیں تو پھر کب مزاحمت کی جائے گی، یہی وقت ہے مزاحمت کرنے کا، اور آئین پامال کیا جا رہا ہے، قانون توڑا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ برباد ہو جائے اور مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹرشپ آ جائے، تو اس سے بہتر ہے پہلے ہی احتجاج کیا جائے اور آواز بلند کی جائے اور اس غیر آئینی فسطائی رجیم کو روکا جائے۔ تو یہ آوازیں اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اور صرف اب یہ مسئلہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں رہا کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان کا یا چند لوگوں کا ہے، اب یہ مسئلہ بن گیا ہے پاکستان کی سالمیت کا، اور پاکستان کی آئین کا، قانون کا، اور جمہوریت کا، اور بنیادی حقوق کا، کیونکہ اگر یہ انکروچمنٹ آئین کے خلاف اور جمہوریت کے خلاف اور قانون کے خلاف اور بنیادی حقوق کے خلاف اگر اسی طریقے سے انکروچمنٹ ہوتی رہی اور ہر روز ایک نیا اقدام کر کے ڈکٹیٹرشپ کو مضبوط کیا جاتا رہا، تو کل کو پھر یہ کسی کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا، اور پاکستان کی حالت جو ہے وہ ایک فسطائی ریاست کی اور فسطائی حکمرانوں کی پاس چلی جائے گی، اور اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے یہ آوازیں اب بلند کی جا رہی ہیں، کیونکہ جب سے یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، نام نہاد ججز نے اپنے منہ میں تو کہوں گا کہ کالے کیے ہیں، ایسا فیصلہ دے کے کہ کوئی ذرا بھی ان کو احساس نہیں ہوا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، آخر انہوں نے اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، وہ کس طریقے سے فیس کریں گے اور اپنے نام کے ساتھ جج اور جسٹس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ جج اور جسٹس کا کام ہوتا ہے انصاف کرنا، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر کے وہی کچھ کیا جو انہیں کہا گیا تھا، اور انہوں نے حقائق نہیں دیکھے، لہٰذا اپنے ہی فیصلے خود ہی تبدیل کر دیے۔ تو یہ بھی ایک ہے، اور اس کے بعد اڈیالہ جیل کی صورتحال جو ہے وہ عالمی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ تو مکمل طور پر یا تو دانستہ یا نادانستہ اپنی مرضی سے یا اپنی مرضی کے بغیر جو ہے دباؤ کے تحت یا برائب کے ذریعے وہ تو مکمل طور پر ہو چکا ہے ان کا، اور وہاں سے تو کوئی خبر آ نہیں سکتی۔ اس لیے انڈیپینڈنٹ عالمی جریدہ اس نے زلفی بخاری صاحب کا انٹرویو شائع کیا ہے، اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اور ان کو یہاں تک کہ ان کو وضو کرنے کا پانی بھی صاف نہیں دیا جاتا، اور وہ بھی کیچڑ والا پانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس میں ریت ہوتی ہے، مٹی ہوتی ہے، اور وضو کے لیے بھی پانی ان کو صاف مہیا نہیں کیا جاتا، ان کو طبی سہولتیں نہیں دی جا رہیں، اور یہاں تک کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پچھلے دنوں وہ بے ہوش ہو گئیں،
کیونکہ عمران خان کے سیل کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، ان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے بشریٰ بی بی کی، اور جو انہوں نے خود کولر اپنے پیسوں سے خریدے تھے وہ کولر بھی خراب ہو چکے ہیں اور ان کو ٹھیک کروانے والا کوئی نہیں۔ بجلی کی سپلائی معطل کر دی جاتی ہے، پھر کولر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے، یہ غیر انسانی سلوک اس لیے کیے جا رہے ہیں، ان کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تشدد کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ NRO لینے کے لیے ڈیل اور ڈھیل کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ اذیت ناک ماحول میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے ہے جناب کہ معاملہ دو لفظی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ مزاحمت نہیں ہو رہی وکلاء کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، جوڈیشری کی طرف سے، جب مزاحمت نہیں ہو رہی تو پھر یہ سب کچھ چلتا رہنا چاہیے، اور مزید جو یوں سمجھیں کہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نظام کو ایک گدھے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس پہ وزن لادا جا رہا ہے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اقدامات کا، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ پہلا وزن گدھے نے برداشت کر لیا ہے تو مزید بھی برداشت کر لے گا، اس لیے ایک ایک کر کے تمام اختیارات، تمام حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ مسئلہ صرف عمران خان کا نہیں ہے تو اس لیے جب تک سب مل کر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کریں گے، جیسا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، وکلاء تحریک چلی تھی اور پھر وہ سارے اقدامات واپس ہوئے اور جنرل مشرف صاحب کو جانا پڑا تھا ایوان صدر سے استعفیٰ دے کے، کیونکہ اب یہ اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ سلامت کا جو پلان ہیں وہ بہت لمبے چوڑے ہیں، طویل دورانیے کے ہیں، اور وہ اور ان کے ساتھ ہے جاتی عمرہ کا خاندان۔ تو لہٰذا آگے بڑھیں اور اپنے آئین کو بچائیں، قانون کو بچائیں، جمہوریت کو بچائیں، بنیادی حقوق کو بچائیں، اور پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کو بچائیں۔ اللہ حافظ۔